بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں. آج میں ایک مارننگ شو کے حوالے سے بات کروں گی جو پی ٹی وی ہوم پر آتا ہے، جس کو نادیہ خان ہوسٹ کرتی ہیں. یہ ایک بہت اچھا شو ہے، بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. اس میں بہت اچھے گیسٹ آتے ہیں جو بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ دوسرے شو کی نسبت بہت اچھا ہے، جس میں آپ کو صرف جو کوکنگ کمپٹیشن اور بیوٹی کمپٹیشن بتاتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریمیڈی وغیرہ بتا دیتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں کو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنے چہرے کو نکھارتے رہیں، اس تھوبڑے کے پیچھے لگے. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور ہم لوگ صرف ان ریمیڈیز میں کے حوالے سے ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ کی ایکنی ہو گئی ہے، آپ اپنا رنگ گورا کریں، آپ اپنے بالوں کو کیسے آپ نے ان کو گھنے کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ چیزیں ان کو بتاتے رہتے ہیں. اچھا جی، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ریسنٹلی نادیہ خان نے ایک اپنے شو میں اپنی بیٹی کو انوائٹ کیا اور اس میں بتایا کہ ان کی بیٹی ہائر اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ کینیڈا جا رہی ہیں، اور جب ان کی بیٹی چھوٹی تھی تب سے انہوں نے سیونگ کی ہے، اور سیونگ بھی اسی کنسیپٹ سے کی ہے کہ وہ اپنی اگر ان کی بیٹی کے اچھے گریڈ آئے تو اس کو باہر پڑھنے کے بھیجیں گی. یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے، بہت اپریشیٹنگ ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، بنسبت اس کے کہ ہم ان کو جہیز جیسی لعنت جو ہے نا، ہم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم جہیز ان کو تھما دیتے ہیں. اور چیزیں جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر میں کیا چیزیں نہیں ہوتی، سب کچھ ان کو ملتا ہے. لیکن ہم لوگوں کا ایک ہی کنسیپٹ بن گیا، جی جہیز دیں گے تو عزت تو ان کی بہت زیادہ اس فیملی میں ہوگی، جبکہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی ایجوکیشن دیں، تو میرے حال میں یہی لوگ ان بچوں کو جو ہے وہ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. ان کو اچھی جابس بھی ملیں گی اس تعلیم کو لے کے. اگر خدا نہ خواستہ ان کی زندگی میں کوئی ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو اپنی تعلیم کے ذریعے بھی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسئلوں کو حل کر دیں گی. اچھا، میں آپ لوگوں کو اپنی مثال بتاتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے ان لاس نے بھی میرے ابو سے کہا کہ ہم لوگوں کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ابو نے مجھے فورس کر کے سب کچھ دے دیا. پھر ہوا ایسا کہ مجھے شہر سے باہر کچھ عرصہ میں رہی ہوں، تو میری چیزیں ویسی کی ویسی پڑی رہیں. پھر مجھے ان کو سیل آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ گھر شفٹ کیا تو سب چیزیں ہم لوگوں نے نئی لی، فرنیچر وغیرہ ہر چیز نہیں لی تھی. یعنی ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو ان چیزوں کی طرف ہم لوگوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے. صرف اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، اور تعلیم سے زیادہ تربیت پہ ہم لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے. کیونکہ شیخ سعدی کا قول ہے، تعلیم آپ کو بولنا تو سکھا دیتی ہے لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کتنا بولنا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچوں کسی ایسے بچے میں جو اس کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے لیکن اس میں اسکل ہے، تو آپ اس کو اسی چیز میں اسپیشلائز کروائیں، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی اسکل ہوگی جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی تو گزار سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو کمپلیکس تو نہیں ہوگا، وہ باقی آپ کے بچوں سے پیچھے تو نہیں رہے گا. ہنر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے مثالیں ملتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت فیم بھی دیا ہے، جنہوں نے ان کے پاس شہرت بھی ہے اور ایک نام ہے ان کا پاکستان میں بھی، اور پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کو بہت جانتے. اس کی ایک بہت بڑی مثال مسرت مصباح ہے. ان کے پاس اسکل تھی، انہوں نے اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی ہے. اسماعیل اگین کے نام سے بھی ان کے ایک آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ ان کا جو سلون ہے اس میں ان کے سلون کی پاکستان میں کتنی زیادہ وہ برانچز بھی ہیں. اس کے علاوہ گل جی ہیں جو ایک بہت اچھے پینٹر تھے، ایک فیشن ڈیزائنر بی جی. اب تو شاید انہوں نے کام وہ نہیں کرتی، لیکن ان کے پاس بالکل بھی ایجوکیشن نہیں تھی، صرف ان کے پاس اسکل تھی، ان کے پاس ایک ہنر تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ایک پاکستان میں ایک نام ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو آج آپ کو میں ایک جویریہ جو ہے دعا سکھائیں گی. جی جویریہ. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں جیرا وسیم، اور آج میں آپ لوگوں کو ایک دعا سکھاؤں گی. وہ دعا بہت چھوٹی اور بہت اہم دعا ہے. تو دعا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. آئی ول ریپیٹ اگین، ربی زدنی علما. یہ دعا ہم لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ایسے بچوں کے لیے. آپ لوگ یہ دعا خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کے لیے اور ان کو بھی سکھائیں. یہ دعا ہمارے لیے ہمیں آگے جا کے بہت مدد کرے گی. انشاءاللہ کسی اچھی سی دعا کے ساتھ ملوں گی اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.